وقال اللہ تبارک و تعالی ومن يتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ماہانہ اجتماع 5 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، 6واں سال شروع ہو گیا، پابندی سے ہو رہا ہے۔ ہر مہینے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور عصر سے اشراق تک شریک رہتے ہیں۔ آج بھی آپ شریک تھے۔ آج آپ نے عصر کے بعد سنا زبان کی آفتیں، اور اگر ان کو بالکل صاف زبان میں کہا جائے تو زبان کے گناہ، یہ آپ نے سنا۔ اور عشاء کے بعد الحمدللہ آپ سنتیں یاد کرتے ہیں، گناہ یاد کرتے ہیں، گناہ کا نقصان یاد کرتے ہیں، سنت اور طاعت پر عمل کا فائدہ یاد کرتے ہیں۔ تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں۔ اجتماعی ذکر نہیں ہوتا ہمارے یہاں، اپنا اپنا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر اشراق تک، نماز کے بعد اشراق تک تعلیم الدین سنتے ہیں، یعنی احکام اور مسائل سنتے ہیں۔ تو چونکہ بہت سے کام ان وقتوں میں ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں اکثر و بیشتر میری بات اور میرا موضوع سخن ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ایک ایسا جذبہ پیدا ہو۔ کیسا جذبہ پیدا ہو؟ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم مطیع بن جائیں، مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں۔ اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ خود اس تلاش اور جستجو میں لگیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ نے کن کاموں سے ہمیں روکا ہے، ہمیں معلوم ہو تاکہ ہم اس سے رک جائیں۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کرے بڑا مضبوط جذبہ پیدا ہو جائے، جوش ایسا پیدا ہو جائے، تو پھر ہمیں زیادہ واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں پڑنے کی۔ ہمیں ہر بات پر بہت ساری خوشخبریاں سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں ہر بات پر بہت ساری وعید اور دھمکیاں اور عذاب نہیں سننا پڑے گا۔ بس اتنا معلوم ہو جانا کافی ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے، اتنا معلوم ہو جانا کافی ہوگا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اتنا معلوم ہو جانا کافی ہوگا کہ شریعت ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور اتنا معلوم ہو جانا کافی ہوگا کہ شریعت نے منع کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمہ ہے، یہ ناجائز ہے، اتنا معلوم ہو جانا کافی ہوگا۔ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔
یہ تو براہ راست یہی مضمون ہوتا ہے. یہ کوئی بھی مضمون ہو اس کا اختتام اسی مضمون پر ہوتا ہے. دیکھو دوستو، آیت شریفہ پڑھی میں نے، حدیث پاک بھی نہیں پڑھی آج تو، اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، آیت شریفہ پر ہی بیان ہوتا ہے، حدیث بھی آ جاتی ہے اور اس کی حدیث، آیت شریفہ اور حدیث کے علاوہ تو اور کچھ آتا نہیں. اگر آیت شریفہ پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہو جائے تو بتا دینا. ویسے صحیح پڑھتا ہوں لیکن بعض مرتبہ ایک دم ذہن سے نکل جاتی ہے کوئی بات. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ مؤمنین کی شان یہ ہے، مؤمنین کی صفت یہ ہے، مؤمنین کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کو اللہ کا حکم سنا دیا جائے، تاکہ ان کو اللہ کا حکم بتا دیا جائے. اور جب ان کو اللہ کا حکم سنا دیا جاتا ہے اور جب ان کو اللہ کا حکم معلوم ہو جاتا ہے تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اور یوں کہو، تھوڑی سی وضاحت کر کے، اپنی بات وہی ہے بالکل لیکن اپنے محاورے میں اور اپنے گفتگو میں، کہ وہ اللہ کا حکم سننے کے بعد کوئی چوں چرا نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب رہیں گے. ایک دوسری آیت میں ہے، وہ بھی میں نے پڑھی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. خطبے میں بھی، آپ نکاح کے خطبے میں اکثر و بیشتر یہ آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے، آپ سنتے ہیں. جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا، یوں ترجمہ کر لو، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہا، یوں ترجمہ کر لو، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، مطیع و فرما بردار ہو گیا، یوں ترجمہ کر لو. بات ایک ہی ہے سب کی. اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، بڑی کامیابی اس نے حاصل کی. میرے دوستو، توجہ دیجئے، دھیان کیجئے. ایک شخص پیدا ہوا اور بڑھاپے تک کی عمر اس نے پائی اور دنیا کا ہر دکھ اس نے اٹھایا. ایک شخص پیدا ہوا، بڑھاپے تک کی اس نے عمر پائی اور اپنی زندگی میں دنیا کا ہر دکھ اس نے سہا، لیکن اس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے.
فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ میرے دوستو، زائد الفاظ کچھ مطلب سمجھانے کے واسطے ہی ہیں، ورنہ اسی آیت شریفہ کا ترجمہ اور اسی آیت شریفہ کا مطلب ہے۔ اب غور کرو، ہم سب غور کریں اپنی زندگی پر، ہم سب غور کریں اپنی حالت پر۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، جس شخص نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، اور شیطان کو دوست بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ شیطان سامنے آگے کبھی کچھ نہیں کہتا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا شیطان کو، لیکن برائی کی رغبت، برائی کی خواہش اور برے کام کو ہماری نگاہ میں اچھا کر کے دکھا دینا، یہ شیطانی کام ہے۔ جب برائی کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے تو شیطان کے اثر سے ہے، اور جب برائی کے نفع اور فائدے ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں تو شیطان کے اثر سے ہے، پھر ہم وہ برائی کر گزرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سن لو، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلے طور پر ناکام ہو گیا۔ آیت شریفہ کا ترجمہ قرآن پاک میں دیکھ لیجیے گا۔ اسی بات کو میں تھوڑے سے الفاظ بڑھا کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ جی، بادشاہت کی بات تو پرانی ہو گئی، اسے تو چھوڑ دو۔ میں آج آپ کو دوسرے الفاظ میں بولتا ہوں۔ جی، دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بنا، اپنی زندگی میں اتنی ترقی کی کہ ایشیا کا نہیں بلکہ ورلڈ کا، پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بنا، لیکن دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ایمان ہی نہیں اس کے پاس۔ تو دوستو، اس سے بڑا ناکام کوئی انسان نہیں، اس سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ ایمان ہے لیکن گناہوں کے انبار ہیں، وہ بھی ناکام ہے۔ ان دونوں کا حکم چونکہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں ناکام ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ موت کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے، یہ ہے کامیابی، اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں نہ جائے تو ناکامی۔ ایک بڑی ناکامی، ایک چھوٹی ناکامی۔ بڑی ناکامی یہ کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے، اور چھوٹی ناکامی یہ کہ جہنم میں جانا پڑے، چاہے تھوڑی مدت کے لیے جانا پڑے، چاہے کچھ زمانے کے لیے جانا پڑے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو اس پر پرکھو، اپنے آپ کو اس پر پرکھو۔
یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ ہم پرکھتے ہیں اپنے آپ کو انسانوں کی باتوں پر، جب دیکھتے ہیں کہ کئی مکان بنائے، فیکٹری لگا لی، تو ہم لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ بڑی ترقی کی وہی لڑکے نے۔ جب وہ دنیا میں کسی بھی طرح کا نام حاصل کر لیتا ہے، چاہے منتری بن کے، چاہے نوبل انعام جیت کے، چاہے کوئی اور کام کر کے، ہاں تو یوں کہتے ہیں کہ بہت بڑا کامیاب ہے، بہت کامیاب آدمی۔ جب وہ امتحان پاس کرتا ہے، انٹرویو پاس کرتا ہے، کہتے بڑا مینڈیڈ آدمی ہے، بڑا دماغدار آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کو سمجھو۔ یہی دو بات سمجھتے رہنا، پورا باز آج کا بھلا دینا، لیکن یہ دو بات یاد رکھ لینا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس کی ہر بات سچی، اس کی ہر بات یقینی، لیکن ہمیں سمجھانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہر انسان ناکام ہے، ہر انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ علماء طلباء سمجھ لیں، ان الانسان الف لام استغراق کا ہے، اس لیے ترجمہ کیا ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سوائے ان کے کہ وہ ناکام نہیں ہے، سوائے ان کے کہ وہ خسارے میں اور نقصان میں نہیں ہے، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے۔ بات تو ہی پوری ہو گئی۔ اسی کو ہم کہیں گے جو ایمان لائے اور اللہ کی فرما برداری کی۔ آگے تو دو بات خاص طور سے کہی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ دو بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے دوسروں تک حق پہنچایا، دوسروں کو حق اختیار کرنے، حق ماننے، حق پر چلنے کی وصیت اور نصیحت کی، اور دنیا میں حق پر چلنے، حق پر قائم رہنے میں جو دشواری پیش آتی ہے، اس دشواری کو برداشت کرنے کی وصیت کی، نصیحت کی۔ بس یہ وہ کامیاب ہے۔ حاصل اس کا میرے دوستو یہی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، اپنے آپ کو پرکھو، ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور انہی دو باتوں پر پرکھو۔ جی، ایمان کے بعد
سب سے پہلا تقاضا اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا تقاضا ایمان کا حکم، مومن کی ذمہ داری اللہ کی اطاعت و فرما برداری. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین. آگے کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون. پیچھے جو آیتیں ہیں ان سب کا ترجمہ کرنے میں بات لمبی ہوگی. میں تمہارے پاس اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں، اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں، اور امانت دار ہوں کہ اللہ کی بات پوری پوری کسی کمی زیادتی کے بغیر تم کو پہنچاتا ہوں. اب تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. فاتقوا اللہ واطیعون. اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. ایسے ہی ہے بھائی؟ ہاں ایسے ہی ہے. اور اللہ کے رسول کا کہنا ماننا اللہ کا کہنا ماننا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اللہ کا کہنا مانا اس نے، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا. جی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی واسطے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کا کہنا مانا جائے، تاکہ اللہ کے حکم کے سبب اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا حکم مانا جائے. جی اس سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں. کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا تقاضا اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا فرما بردار بندہ بننا. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی کہا میں سچا اور امانت دار قاصد اور رسول اور پیغام لانے والا ہوں اللہ کا تمہارے پاس. تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. جی بات لمبی ہو جائے گی، سب نہ سمجھ سکیں کوئی تو ناظرہ پڑھنے والے بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. کذبت قوم نوح المرسلین کذبت قوم لوط المرسلین کذبت اصحاب ایکۃ المرسلین. ان سب کے بعد سب انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی. کیا؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. سب نے ایک ہی بات کہی جو آپ ابھی سن رہے تھے. میں جس موضوع کو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، جس بات کو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، اس کو بار بار لوٹاتا ہوں. ہاں ایمان کے بعد سب سے پہلا تقاضا
اللہ کا مطیع و فرما بردار بننا، یہ جب ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اور دوسری جو عبادتیں ہیں سب کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، حرام سے بچیں گے، پاک دامن رہیں گے، حلال کھاویں گے۔ اس واسطے کہ نماز چھوڑ دینے سے اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں رہتا، ایسے جھوٹ بولنے سے اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں رہتا، روزہ چھوڑ دینے سے اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا، نافرمان شمار ہوتا ہے، حرام کھانے سے بھی اللہ کا فرما بردار نہیں رہتا بلکہ نافرمان شمار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، اب تو بات کچھ ایسی ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی کسی مسلمان میں ہمت نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول کے حکم کو ٹالنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ جی دیکھو، قرآن پاک کا قصہ سناؤں گا، پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے آپ کو ایک مسئلہ بھی معلوم ہوگا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ہاتھ میں، اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ جہنم کی آگ ہے جو تم نے پہنی ہی ہے، اور وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ اس مجلس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر موجود کسی نے یوں کہا کہ آپ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اس کو مت پہننا، ہاں اس کو بیچ کر کسی کام میں لے آنا۔ بات صحیح تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگوٹھی پہننے ہی سے تو منع فرمایا تھا، اس کو بیچ کر اپنے کام میں لانے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا آپ کو؟ انگوٹھی سونے کی دینی ہی نہیں چاہیے دلہا کو، جی، اور اگر دے دی ہے تو پہننی نہیں چاہیے۔ سونے کی چین دلہا کو دینی ہی نہیں چاہیے، اور دے دی تو پہننی نہیں چاہیے۔ یہ جہنم کی آگ ہے جو گلے میں ڈالے پھرتا ہے۔ بہرحال ان کو کہا گیا کہ اپنی سونے کی انگوٹھی اٹھا لیجیے گا اور اس کو بیچ کر کسی کام میں لے آئیے گا۔ تو سنو، بڑے دھیان سے سنیں، ماشاءاللہ میرا جی خوش ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر، اور بات ختم نہیں ہو پاتی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد بات اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے رہتے ہیں آپ کے توجہ سے سننے کی بنا، لیکن کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ کہنا لازمی ہوتا ہے۔ کیا فرماتا ہے وہ صحابی؟ کیا فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی ہے، کبھی نہیں اٹھاؤں گا اس کو۔ کبھی نہیں اٹھاؤں گا اس کو۔
اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے. جی کئی واقعے ہیں صحابہ کرام کے، اور یہ واقعے اس وقت ہے جب کہ انہیں پوری بات معلوم نہیں تھی. پوری بات معلوم ہونے کے بعد پھر نافرمانی نہیں ہوتی تھی وہاں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ تم فلاں شخص کو کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. زمانے جاہلیت کا زمانہ نزدیک ہی تھا، ابھی ابھی اس سے نکلے تھے. زمانے جاہلیت کی کچھ باتیں تھی جو دلوں میں تھی، طبیعتوں میں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنی تدابیر سے ان چیزوں کو دلوں سے نکالنا چاہتے تھے. ان میں سے ایک بڑی برائی جو جاہلیت کی ہے، کیا ہے؟ وہ ہے خاندان پر فخر کرنا. میں فلاں گھر کا ہوں، فلاں برادری کا ہوں. خاندان پر فخر کرنا. آپ نے 50 گناہ جو یاد کیے ہیں، کرتے ہیں آپ، ان میں سنا ہوگا حسب و نسب پر فخر کرنا. یہ اسی کو نکالنا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بھیجا تو باپ نے انکار کر دیا، اس کی حالت دیکھ کر، اس کا حال معلوم کر کے. وہ بیٹی جس کا یہ پیغام نکاح تھا خود آگے بڑھی، شرمائی نہیں، خود آگے بڑھی اور کہا ابا جان یہ نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے، یہ دیکھو کس نے بھیجا ہے. یہ نہ دیکھو کون ہے، یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے. باپ کے بھی بات سمجھ میں آ گئی، اسی وقت نکاح کر دیا. جی مجال نہیں تھی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جن کو زور زبردستی غلام بنا لیا تھا اور مکے میں لا کر بیچ دیا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید لیا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ فرما دیا تھا، ان کو عطا فرما دیا تھا. جن کا وہ بیٹا تھا وہ تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ غلام نہیں ہے، اس کو تو زور زبردستی پکڑا گیا تھا اور غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا، یہ غلام نہیں ہے، اور آپ جو چاہے لے لو، اس کو ہمیں دے دو. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی، ہاں یہ میرے باپ ہے، یہ میرے چچا ہے. اور جب باپ نے، چچا نے اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا.
اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے آزادی کی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پسند ہے۔ ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، جس کو آج کل تو لے پالک کہتے ہیں، ہماری زبان میں اس کو متبنہ کہتے ہیں، گود لینا بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس وقت تک کس کی اجازت تھی؟ بیٹا بنا لیا۔ پھر ان کو زید ابن محمد کہا جانے لگا مکہ مکرمہ میں۔ پھر اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ جس کو گود لیا جاتا ہے، لے پالک، متبنہ، منہ بولا بیٹا، وہ حقیقت میں بیٹا نہیں ہو جاتا، اس لیے اس کو اس کے باپ ہی کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اور جس نے گود لیا اس کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ احکام میں، مسائل میں بیٹا نہیں ہو جاتا، اس لیے زید ابن محمد کے بجائے ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا۔ لیکن بہرحال مکے میں ان کا کوئی نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد ہی میں شمار ہوتے تھے، آج تک تو بیٹے کہلاتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھجوایا اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہاں بھی وہی بات تھی، اس لیے زینب نے بھی انکار کر دیا، ان کے بھائیوں نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت شریفہ نازل ہو گئی، اور سنیے، دھیان دیجئے، سنیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کو یا کسی مومن عورت کو ماننے نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا جب اللہ کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، پھر تو ماننا ہی ماننا ہے۔ اب تو بات بالکل صاف ہو گئی۔ اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، اللہ کے رسول کا حکم سامنے آنے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد، قرآن کا حکم معلوم ہونے کے بعد، شریعت کا حکم معلوم ہونے کے بعد، پھر اختیار نہیں ہے ماننے نہ ماننے کا، پھر تو ایمانی تقاضے کے سبب مسلمان ہونے کے ناطے ماننا ہی ماننا ہے، مومن ہونے کے ناطے ماننا ہی ماننا ہے، اور نہ ماننا غالباً کیا ایسا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پڑے ہوئے ہیں ان کو کہہ دو اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا اٹھے نماز پڑھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو خیر کی طرف بہت بڑھنے والے ہیں، لپکنے والے ہیں، دوڑ کر بھاگ کر خیر کام کرنے والے ہیں،
آپ نے خود ان کو جا کر کیوں نہیں کہہ دیا کہ اٹھو نماز پڑھ لو؟ مجھے کیوں کہا کہ تم ان کو کہہ دو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے کہنے کے بعد ڈھیل کر جاتے، سستی کر جاتے تو ہلاک ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں پر غور کرو۔ اب نہیں، اب تو آپ کے دل جھکے ہوئے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد، اپنے کام کاج میں مشغول ہونے کے بعد، جتنا معاملہ ہم نے آسان سمجھ رکھا اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ نماز پڑھے جب مسلمان، نہ پڑھے جب مسلمان، جھوٹ بولے جب مسلمان، سچ بولے جب مسلمان، خیانت کرے جب مسلمان، زنا کرے جب مسلمان، معاملہ ایسا نہیں۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ہم تو صاف صاف کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ مصلحت کی بنا پر، کہ کہیں الٹا اثر نہ ہو جاوے، کہیں ہمت نہ توڑ بیٹھے۔ حضرت ابراہیم تیمی ایک محدث ہیں، حدیث کے بڑے عالم ہیں، تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی بات کو اپنے عمل پر پیش کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ میرا عمل میری بات کو جھٹلاتا ہے۔ کیا؟ میرا عمل میری بات کو کیسے جھٹلاتا ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں مسلمان ہونے کا، جس کا معنی ہے ماننے والا ہونا، اللہ کی ماننے والا ہونا، اللہ کے رسول کی ماننے والا ہونا۔ اور جب میں اپنا عمل دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، تو میرا عمل مجھے جھٹلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں قرآن سچا ہے، میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ہر حکم ماننا لازم ہے، پھر میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو میرا عمل مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اگر کسی شخص کے سامنے ایک ڈش میں بہت سارا حلوہ رکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ نہ لگائیو اس میں زہر ہے، اس کے ہاتھ نہ لگائیو اس میں زہر ہے، یہ نہ کھائیو اس میں زہر ہے، یہ لوگ اس کی بات سن کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ معتبر آدمی ہے، خاص طور سے اس کی بات سن کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر وہ اس میں سے ایک پلیٹ بھرے اور کھا لے تو یہ عمل کیا ہے؟ اس کی بات کو جھٹلا رہا ہے کہ اس میں کہیں زہر وہر نہیں ہے، اگر اس میں زہر ہوتا تو یہ نہ کھاتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، غور کرو، ہمارا عمل ہمیں جھٹلا تو نہیں رہا ہے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یوں کہتے ہیں تجربے کار لوگ کہ جن کی زندگی لاپرواہی میں گزر رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے، نافرمانی میں گزر رہی ہے، وہ اللہ کی مغفرت پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں اور سینہ تان کر کہتے ہیں ارے جنت میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو اس کے فرما بردار پرہیزگار بندے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں۔ ایمان امید اور خوف دونوں کے بیچ میں ہے، نا امید ہو جاوے یہ بھی ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے، اور ایسی امید ہو جاوے کہ پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھے یہ بھی ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ دوستو سنو، سمجھو، غور کرو، یاد رکھو، اپنی زندگی پر دوبارہ سہبارہ نظر ڈالتے رہو، غور کرتے رہو۔ حضرت ابن ابی ملیکہ ایک عالم ہے، حدیث کا عالم ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 30 صحابہ سے ہوئی ہے، میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، ان میں سے ہر ایک صحابی کو اپنے منافق ہونے کا ڈر تھا، اپنے منافق ہونے کا خطرہ تھا، اپنے منافق ہونے سے ڈرے ہوئے تھے، ہم کہیں منافقین میں شمار تو نہ ہو، ہمارا منافقین میں شمار تو نہ ہو، ہم اللہ کے نزدیک منافق تو نہ ہو۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، چونکہ منافق کے دل میں ایمان تو ہوتا نہیں، اللہ کے رسول کو تو مانتا نہیں، صرف زبان سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اب دل اس کا کوڑا ہوتا ہے، اس لیے ایمان سے خالی ہوتا ہے، تو ایمانی اعمال کی کوئی رغبت اس کو نہیں ہوتی، شرم سے، لحاظ سے، ڈر سے کچھ کر لیتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز میں ایسی پڑھتے جیسے ٹھوم مار لی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ حال ہوتا ہے ان کا۔ تو دوستو منافق کے دل میں چونکہ ایمان نہیں ہوتا، تو ایمانی تقاضا نہیں ہوتا اس کے اندر کہ وہ نیک اعمال کرے، ایمانی تقاضا اس کے اندر نہیں ہوتا کہ وہ نافرمانیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، اس لیے جب چاہتا ہے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جب چاہتا ہے گناہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ منافق کا حال ہوتا ہے۔ یہ منافق کا حال ہے۔ ہم سے جتنی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے تو نہیں ہوتی تھی کوتاہی، جیسے کہ قرآن و حدیث گواہی دیتا ہے اس کی، لیکن ان کے شان کچھ خلاف بات ہو جاتی تھی، اور وہ انہی کی وجہ سے اب یوں سمجھتے تھے کہ شاید ہم منافق ہیں، اسی لیے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں اس بات پر غور کرو اس بات. جی ایمان کا تقاضا ہے اللہ کے حکم کو ماننا. بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہمارے اندر واقعی ایسا جذبہ پیدا کر دے. جو آدمی کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دے، جو کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دے، وہ نمازی تو نہیں کہلاتا. جو کبھی اللہ کا حکم مانے کبھی نہ مانے، کبھی اللہ کا حکم مانے کبھی نہ مانے، وہ فرما بردار تو نہیں شمار ہوتا. اس لیے دوستو بزرگوں یہ ارادہ کرو، طے کرو، ارادہ نہیں یہ طے کرو کہ ہمیں اللہ کا فرما بردار بننا ہے. ہم ہر وہ تدبیر اختیار کرنے کو تیار ہیں جس سے ہم اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. ہم ہر وہ تدبیر کام اختیار کرنے کو تیار ہیں، ہم ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جس سے اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں. یہ طے کرو. جب آپ یہ طے کریں گے تو آپ کو ایسی مجلسوں کی ضرورت محسوس ہوگی. جب آپ یہ طے کریں گے تو آپ کو علم دین کی ضرورت محسوس ہوگی. جب آپ یہ طے کریں گے تو اس کے لیے کچھ مالی قربانی دینے کو تیار ہو جاؤ گے. جب یہ طے کریں گے تو کچھ مشقت برداشت کرنے کو تیار ہو جاؤ گے. اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے. اب انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا، پھر دعا ہوگی، پھر اذان ہو جائے گی 7:45 بجے. جی دوستو جس طرح آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں میرا دل خوش ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں دوبارہ آپ سے ایک بات اور دھیان سے سن لو اور بڑی توجہ سے سن لو. اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ میرے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ خود بخود ہی رغبت ہو نماز پڑھنے کی اور مجھے کوئی دقت دشواری کوئی رکاوٹ نہ ہو، بس نماز پڑھنے کو جی چاہے، اور خود بخود ہو میرے دل میں رغبت قرآن پڑھنے کی اور میرے دل میں رغبت ہو ذکر کرنے کی اور میرے رغبت ہو دعا مانگنے کی اور دعا میں خوب رونا آوے اور خود بخود نفرت پیدا ہو جاوے گناہوں سے، کوئی گناہی نہ مجھ سے نہ ہو، چاہے میں رنڈیوں میں جاؤں لیکن ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھوں، میرا دل ایسا ہو جاوے. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستوں میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر اسی آرزو میں رہو گے، آپ کبھی ایسا ہو نہیں پاوے. جی بلکہ آپ کو مشقت اٹھانی پڑے گی. پہلے رغبت ہو نماز کی جب اور رغبت نہ ہو تب، دونوں حالت میں نماز پڑھنی ہوگی. قرآن پاک پڑھنے کی رغبت ہو تب اور رغبت نہ ہو تب، دونوں صورتوں میں آپ کو اپنا معمول پورا کرنا ہوگا. ذکر کی رغبت ہو تب اور رغبت نہ ہو تب، ذکر میں جی لگے تب اور ذکر نہ جی لگے تب، دونوں صورتوں میں آپ کو اپنا معمول اور ذکر پورا کرنا ہوگا. یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو انشاءاللہ العزیز بہت جلدی
بلا کسی دشواری کے، بلا کسی رکاوٹ کے آپ نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے اور روزہ رکھنے والے ہو جائیں گے، تلاوت اور ذکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی آپ کو رکاوٹ پیش آئے گی، کبھی کبھی دل کے اندر کچھ ذرا بے ہمتی اور سستی پیدا ہو۔ ایک قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا، آج پھر سنا رہا ہوں۔ اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کرو اور معاملہ آسان، معاملہ آسان، یوں کہو چٹکیوں میں حل معاملہ۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میری بات نہیں ہے، حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے بتگڑا بنا رکھا کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ ہمت کر کے اللہ کا حکم پورا کر دو اور ہمت کر کے گناہ سے بچ جاؤ، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسرا قصہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص بیعت ہوا۔ بیعت کے وقت کچھ گناہوں سے توبہ کرائی جاتی ہے، ان کو بھی بعض گناہوں سے توبہ کرائی گئی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے افیم کھانے سے تو توبہ کرائی نہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی مجھے کیا پتا تم افیم کھاتے ہو، اور لاؤ جتنی تم افیم کھاتے ہو روزانہ میری ہتھیلی پر رکھ دو۔ اس نے رکھ دی۔ حضرت نے ان کے دو حصے کیے، ایک حصہ کچھ زیادہ، ایک حصہ کچھ کم، اور جو کم تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اب اتنی کھا لیا کرو۔ اور ٹھیک ہے جی، وہ افیم اس نے اپنی ڈبیا میں ڈالی اور جیب میں ڈال کے چل دیا۔ پیدل چلنے کا زمانہ تھا، پیدل چلا جا رہا تھا، راستے میں سوچنے لگا کہ دیکھ بھائی سچی بات تو یہ ہے جس نے آج آدھی چھڑوائی کل کو وہ پوری چھڑواوے گا۔ تو آج ہی کیوں نہ چھوڑ دوں میں پوری کی پوری۔ یہ سوچا، اس پر دل مضبوط کیا اور افیم کی ڈبیا نکال کر پھینک دی۔ جی، اور اس پر ثابت قدم رہا، جو بھی کچھ ہوا ثابت قدم رہا۔ نشہ چھوڑنے والے کو کچھ دقتیں آتی ہے وہ آئی، لیکن ثابت قدم رہا اس پر۔ کچھ دن دقتیں آئی، پھر آسانیاں آ گئی، سہولتیں ہو گئی اور عادت چھوٹ گئی اس کی۔ ایک مہینہ پورا ہو گیا، بڑا خوش ہوا، اور خوشی دو باتوں سے ہوئی۔ ایک تو یہ کہ نشہ چھوڑ دیا، افیم چھوڑ دی، اور دوسرے یہ کہ ہر مہینے 2 روپے کی افیم کھاتا تھا، وہ 2 روپے بچ گئے، اور 2 روپے بھی کچھ کم نہیں بھائی۔ ہاں، اب کہتا ہے وہ اپنے آپ کو کہ اوہو ایک بیماری گئی، ایک بیماری دوسری آ گئی۔ بیماری کیا گئی؟ نشہ، اور دوسری بیماری کیا آئی؟ مال کی محبت۔ تو کہا کہ میں اس کا بھی علاج کروں گا، اور اس کا علاج یہ کہ 2 روپے کی جو میں مہینے میں افیم کھایا کرتا تھا، یہ 2 روپے اس کو دیا کروں گا ہر مہینے، جس کی برکت سے یہ افیم چھوٹی، تو مال کی محبت بھی نکل جائے گی دل سے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قصہ میں آپ کو اس لیے سنانا چاہ رہا تھا، اور اس لیے میں نے سنایا ہے کہ ہمت کرنی پڑے گی آپ کو،
اور اس کے بغیر کبھی کام نہیں چلے گا. اور ہمت کرتے ہی انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آئے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. جب تک ہمت نہیں کرنے کے نہیں بات بنے گی. میں آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں کہ علم سے، ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے، آخرت کی فکر سے، مجاہدے سے، ان سے دین آتا ہے. تو ان میں اصل جو ہے وہ مجاہدہ ہے. اور مجاہدہ وہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، مشقت برداشت کرنا. اور باقی جو 4 چیزیں ہیں، علم، ذکر اور اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر، یہ تو بس مددگار اور معین و مددگار ہیں. یہ تو بس معین و مددگار ہے. اصل چیز وہ مجاہدہ ہے. تو یہ طے کرو کہ ہمیں اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے. یہ یقین کرو کہ اللہ کی نافرمانی ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. اللہ کی نافرمانی یہ اللہ پر ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کے رسول پر ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. قرآن پاک کی خلاف ورزی یہ قرآن پر ایمان لانے کے تقاضے کے خلاف ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر مختصر طور پر علم کیا کرنا کیا نہیں کرنا، علم یہ بتاتا ہے. جی ذکر، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے. نرم ہوتا ہے تو جنت کی جہنم کی باتیں اثر کرتی ہیں، وعدہ وعید اثر کرتا ہے. جب صاف ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، تو برائی بھلائی میں فرق کرتا ہے. جب یہ نورانی ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے تو اعمال کے نتائج پر، انجام پر غور کرتا ہے، نہیں تو غفلت اور لاپرواہی میں رہتا. ذکر کی ضرورت ہے. دیکھو دل سے، ذکر سے دل بن جائے گا. کیسا بن جائے گا؟ جی آخرت کی فکر. ہم آگ میں نہیں کودتے، کودتے تو نہیں کودتے. جی تو جن باتوں کا ہمیں یہ انجام معلوم ہوگا کہ ان کا نتیجہ جہنم ہے، ان کا انجام جہنم ہے، ہم سے بچیں گے. انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے. جن اعمال کا نتیجہ یہ معلوم ہوگا ہمیں کہ ان کا نتیجہ جنت ہے تو ان کی رغبت پیدا ہوگی خود. اس لیے آخرت کی فکر یہ. اور دوستو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ پابندی سے ماشاءاللہ ہر مہینے آتے ہیں، کوئی فائدہ آپ کو ہوتا ہوگا، آپ کو فائدہ نظر ہوتا ہوگا، تبھی تو آپ اتنی دور سے چل کر آتے ہیں. یہی ہے وہ صحبت کا فائدہ، یہ ہے وہ صحبت کا فائدہ. تو اہل اللہ کی، اللہ والوں کی صحبت، علم اور ذکر، اللہ والوں کی صحبت، آخرت کی فکر، 4 کام یہ مددگار ہیں. اصل چیز مجاہدہ ہے. آپ سب کو معمولات بتائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے
اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے تو تب بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آئے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی۔ اے اللہ تو بڑی طاقت والا ہے، تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تم سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، منافقوں والی صفات ہمارے اندر سے نکال دیجئے، منافقوں کی صفات سے ہماری حفاظت فرما، کافروں اور مشرکوں کی صفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا ہمیں یقین عطا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں پر اور اپنے حکموں پر ہمارے دلوں کو مطمئن فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف عطا فرما جو تمام گناہوں سے روک دے، اتنا خوف عطا فرما جو تمام گناہوں سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور پورے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہدایت کو عام فرما، ہم سب کو اور کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، پکی سچی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اے اللہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اور جتنی بھی کرتے ہیں جیسی بھی کرتے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بڑھاپے میں، بیماری میں جب اپنے ہاتھ پاؤں بھی اب ساتھ نہ دیں، اے اللہ اس وقت بھی ہماری نصرت فرما، اس وقت بھی ہماری ضرورتیں پوری فرما، اور اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اور اس وقت ہمیں زیادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو حاضرین مجلس کی خصوصاً اور ہم سب کی عموماً، اے اللہ ہم سب کی خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو دکان عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی قرض سے سبک دوش فرما، اے اللہ ان کو قرض سے سبک دوش فرما۔ اے اللہ جن کو کاروبار کی تلاش ہے ان کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، اور جن کے کاروبار اٹک گئے ہیں ان کے کاروباروں کو چلا دے۔ اے اللہ جن کے کاروبار چل رہے ہیں اس میں برکت فرما، ترقی عطا فرما، ہر حادثے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بری نگاہوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار اور نیک بنا۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ کے اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما، اور اپنے اپنے مقدرہ مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بغیر حساب کے ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بغیر حساب کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی، اعزاء اقربا کی، دوست احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری پیدا فرما،
ان کی غفلت کو دور فرما، بیداری پیدا فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم سب کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ، اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، ہم اپنی ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں، ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اور تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کوئی طاقت ہے بھی نہیں، تیرے سوا کسی میں کوئی مجال اور کوئی طاقت ہے بھی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہم سب کی تمام ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، ان دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔